بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتبہ بن حشام اور ہلال بن علقمہ دونوں مردون اور جوین کے ساتھ تبریز کی ایک سرائے میں داخل ہوئے۔ اپنی قیامگاہ کا بندوبست کرنے کے بعد گھوڑوں کو استبل میں باندھ کر ان کے چارے دانے کا انتظام کیا گیا۔ پہلے چاروں نے مل کر کھانا کھایا، پھر سرائے کے ایک کمرے میں اکٹھے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد عتبہ بن حشام مردون اور جوین کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے دونوں ساتھیوں، پہلے یہ بتاؤ کہ تبریز میں کس کس نے قیام کر رکھا ہے اور ترمذ شہر میں کون ٹھہرا ہوا ہے؟ عتبہ بن حشام کے اس سوال پر مردون نے اپنے ساتھی جوین کی طرف جواب طلب سے انداز میں دیکھا۔ اس پر جوین نے گلا صاف کیا، پھر عتبہ بن حشام کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تبریز میں بارز نے اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ قیام کر رکھا ہے۔ ان 6 میں سے 4 بارز کے پرانے ساتھی ہیں، جبکہ 2 کا تعلق عربوں کے قبیلے بنو تمیم سے ہے۔ جہاں تک بارز کے دوسرے ساتھی نوذر کا تعلق ہے تو بارز کی طرح اس کے ساتھ بھی اس کے 6 ساتھی ہیں، جو سارے اس کے پرانے قدیم ساتھی اور نمک خوار ہیں۔ ان سب کے پاس دولت کے انبار ہیں۔ بارز نے یہاں تبریز میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے عمدہ قسم کی رہائش گاہ کا اہتمام کیا ہے۔ ایسے ہی نوذر نے ترمذ شہر میں قیام کیا ہے۔ اسلامی لشکر نے ابھی دریا دجلہ کو عبور نہیں کیا تھا کہ بارز اور نوذر وہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ ان کے ساتھی بعد میں قصر ابیس کی انتہائی قیمتی اشیاء کو لے کر ان کے پاس پہنچ گئے تھے۔ اس بنا پر بارز اور نوذر کے پاس دولت کے انبار ہیں۔ بارز اور نوذر جس وقت ان علاقوں کی طرف سفر کر رہے تھے تو ان کے ساتھ کچھ فالتو خچریں تھی جن پر ان کا مال و دولت لدا ہوا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جوین رکا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ عتبہ بن حشام کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس موقع پر میں ایک بات آپ سے کہنا ضرور پسند کروں گا، اور وہ یہ کہ بارز اور نوذر دونوں بہترین اور بلا کے خونخوار قسم کے تیغزن ہیں۔ ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہیں وہ بھی ایران کے مانے ہوئے تیغزن رہے ہیں، لہٰذا ان سے نمٹنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ اس موقع پر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس سے نمٹنے کے لیے کوئی طریقہ استعمال ہونا چاہیے۔ جہاں تک بنو تمیم کے ان 2 تیغزنوں کا تعلق ہے تو وہ بارز اور نوذر کے ایرانی جنگجوؤں سے بھی زیادہ اچھے اور عمدہ قسم کے تیغزن ہیں، اور انہیں ایک طرح سے بارز نے اپنے ساتھ محافظوں کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ یہ بارز اور نوذر صرف اظہرمی دخت کے قتل کے مجرم نہیں ہیں، انہوں نے ایران کے اندر اور بہت سے لوگوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارا۔ ایران میں جس وقت رستم اور دوسرے بڑے سالار فیروز کے درمیان رقابت اور کشمکش کا سلسلہ جاری تھا تو اس بارز اور نوذر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رستم کی حمایت کرتے ہوئے رستم ہی کے کہنے پر فیروز کے بہت سے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ چونکہ انہیں فیروز کے ہم نواؤں اور ساتھیوں سے بھی خطرہ تھا، اس بنا پر یہ مدائن سے نکل کر ان علاقوں کی طرف بھاگ آئے۔ میرے خیال میں بارز اور نوذر کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ آپ دونوں حضرت اظہرمی دخت کا انتقام لینے کے لیے ان کے پیچھے ہیں۔ بہرحال جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ بارز، نوذر اور اس کے ساتھی بڑے عمدہ اور بڑے اعلیٰ پائے کے تیغزن ہیں، لہٰذا کوئی محفوظ طریقہ استعمال کرتے ہوئے ان سے نمٹنا چاہیے۔ جواب میں عتبہ بن حشام کچھ سوچتا رہا، پھر بڑی رازداری کے ساتھ اس نے ہلال بن علقمہ سے مشورہ کیا۔ اس کے بعد وہ مردون اور جوین کی طرف بڑے غور سے کچھ دیر دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے دونوں عزیز ساتھیوں، یہ معاملہ تو طے ہے کہ تم دونوں بارز، نوذر اور ان کے ساتھیوں کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہو۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا بارز اور نوذر بھی تم دونوں سے متعلق متعارف ہے؟ اس بار عتبہ بن حشام کے سوال کا جواب دیتے ہوئے مردون بول اٹھا، وہ مجھے اور جوین دونوں کو نہیں جانتے۔ مردون کے اس جواب پر عتبہ بن حشام کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے پھر کچھ سوچا، اس کے بعد دوبارہ مردون اور جوین کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اگر بارز اور نوذر تم دونوں کو تمہارے چہروں سے نہیں پہچانتے تو میں سمجھتا ہوں ہمارا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا ہے۔ مردون، تم ہمارے ساتھ رہو، جوین تمہارے ذمے میں ایک کام لگا رہا ہوں۔ جس وقت ہم سرائے کی طرف آئے تھے تم نے دیکھا سرائے کے شمال مغربی حصے میں کافی کھلا اور وسیع میدان ہے، اور اس میدان کے اطراف میں درختوں کے گھنے جھنڈ بھی ہیں۔ میں زیادہ عرصہ ان علاقوں میں قیام کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اپنے دشمنوں سے نمٹ کر فی الفور واپس اپنے لشکر میں شامل ہو کر میں اور ہلال بن علقمہ دونوں اپنا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا جوین، تم ابھی اور اسی وقت اٹھ کے بارز کی طرف جاؤ۔ نوذر نے کیونکہ ترمذ شہر میں قیام کر رکھا ہے اسے بعد میں نمٹیں گے۔ تم دونوں پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ بارز اور نوذر رستم کے ساتھی سالاروں سے بھی واقف ہیں اور ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں؟ اس پر جوین جٹ سے بول اٹھا اور کہنے لگا، سب سے واقف ہیں اور ان کے ساتھ کام بھی کرتے رہے ہیں۔
اس پر مسکراتے ہوئے عتبہ بن حشام بول اٹھا، اگر یہ بات ہے تو مجھے غور سے سنو۔ ایرانیوں کا شہنشاہ یزدگرد مدائن سے بھاگ چکا ہے، اس وقت اس کے ساتھ کئی بڑے سالار ہیں، ان میں سے 4 کے نام اس وقت مجھے یاد ہیں۔ ایک کا نام خسرو شنوم، دوسرے کا نام زینبی، تیسرے کا نام اوین بن حرمزان اور چوتھے کا نام بیکان ہے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ بارز اور نوذر ان چاروں میں سے کس سے زیادہ مانوس اور قریب ہے؟ عتبہ بن حشام کے اس سوال پر مردون فوراً بول اٹھا، نوذر اور بارز خسرو شنوم سے زیادہ مانوس ہے، اس لیے کہ خسرو شنوم براہ راست رستم کے ساتھ رہا ہے، گو زین بھی اوین بن حرمزان اور بیکان بھی رستم کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ بارز اور نوذر ان سے خوب شناسا ہے، لیکن یہ دونوں زیادہ مانوس خسرو شنوم سے ہیں۔ مردون جب خاموش ہوا تب جوین کی طرف دیکھتے ہوئے عتبہ بن حشام کہنے لگا، میرے بھائی تم ابھی اور اسی وقت اٹھ کر بارز کی قیامگاہ کی طرف جاؤ، اس کے پاس پہنچو، اپنا تعارف کراؤ کہ تم مدائن کے رہنے والے ہو اور خسرو شنوم کے چند قابل اعتبار ساتھیوں میں سے ہو۔ اس سلسلے میں گفتگو کے دوران نیانوس کا نام تک نہ آنے دینا، اس لیے کہ بارز اور نوذر دونوں نیانوس کے بدترین دشمن ہیں۔ چنانچہ اپنے آپ کو خسرو شنوم سے وابستہ کرتے ہوئے بارز پر یہ انکشاف کرنا کہ کچھ لوگ اسے اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے تبریز پہنچ گئے ہیں۔ ظاہر ہے جب تم بارز پر یہ انکشاف کرو گے تو وہ اور اس کے ساتھی چھونکیں گے، تم سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیسے خبر ہوئی۔ تم بارز سے کہنا کہ تمہیں خسرو شنوم نے تمہاری طرف بھیجا ہے اور یہ اطلاع دی ہے کہ 2 عرب سالار عتبہ بن حشام اور ہلال بن علقمہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے قتل کے درپے ہیں، لہٰذا ان سے محتاط رہنا۔ دوران گفتگو بارز پر یہ بھی انکشاف کرنا کہ عتبہ بن حشام اور ہلال بن علقمہ دونوں تمہیں ازرم دخت کے انتقام کا بدلہ لینے کے لیے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں اور اس وقت دونوں نے تبریز کی سرائے میں قیام کر رکھا ہے۔ بارز پر یہ بھی انکشاف کرنا کہ تم اور مردون 2 ساتھی ہو، دونوں کو خسرو شنوم نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ بارز پر یہ بھی انکشاف کرنا کہ وہ 2 عرب سالار تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے ساتھ ان کا کوئی تیسرا ساتھی نہیں ہے، انہوں نے سرائے میں قیام کیا ہوا ہے اور اس وقت وہ گھوڑ دوڑ کے لیے سرائے کے شمال مغرب میں جو کھلا میدان ہے وہاں گھوڑ دوڑ کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ بارز کو یہ بھی مشورہ دینا کہ بارز اگر اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرکت میں آئے تو ان دونوں عرب سالاروں کا خاتمہ کر کے اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں کو محفوظ کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عتبہ بن حشام جب دم لینے کے لیے رکا تب بڑی طمانینت کا اظہار کرتے ہوئے جوین کہنے لگا، جو کچھ آپ نے کہا ہے میں اسے سمجھ گیا ہوں، اب آپ ایسا کریں، تینوں سرائے سے نکل کر اس میدان کی طرف چلے جائیں، میں بارز اور اس کے ساتھیوں کو لے کر اسی میدان کی طرف آؤں گا۔ میرے آنے تک آپ میدان کے اطراف میں جو درختوں کے گھنے جھنڈ ہیں وہاں گات لگا لینا، اور جب بارز اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں آئے گا تو آپ بآسانی ان سے نمٹ سکیں گے۔ جوین جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے عتبہ بن حشام کہنے لگا، جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں تم خوب سمجھے، اب تم اٹھ کر بارز کی طرف جاؤ، ہم تینوں یہاں سے نکل کر اس کھلے میدان کی طرف جاتے ہیں۔ اگر بارز اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر آیا تو پھر ہم تھوڑی دیر گات میں رہ کر اس کے ساتھیوں کی تعداد کم کریں گے، اور اگر وہ سارے ساتھیوں کو ساتھ نہ لایا تو کھلے میدان میں اس کی راہ روکیں گے اور اس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب تم اٹھ کر جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی جوین اٹھ کھڑا ہوا، عتبہ بن حشام، ہلال بن علقمہ، مردون بھی کھڑے ہو گئے، چاروں استبل کی طرف گئے، اپنے گھوڑوں کو تیار کیا، سوار ہوئے۔ جوین اپنے گھوڑے کا رخ موڑتے ہوئے شہر کے اندرونی حصے کی طرف جا رہا تھا، جبکہ عتبہ بن حشام، ہلال بن علقمہ اور مردون سرائے کے شمال مغرب میں جو کھلا میدان تھا اپنے گھوڑوں کو اس سمت دوڑا رہے تھے۔ تبریز کی ایک حویلی کے سامنے جوین اپنے گھوڑے سے اترا، وہ ایک کافی بڑی محل اور قلعہ نما حویلی تھی۔ اپنے گھوڑے کو اس نے حویلی کے صدر دروازے کے قریب باندھ دیا، پھر اس نے حویلی کے دروازے پر دستک دی تھی۔ پہلی دستک پر کسی رد عمل کا اظہار نہ ہوا تھا، آخر جوین نے دوبارہ دستک دی، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، دروازہ کھولنے والا کوئی نوجوان تھا۔ جوین کو دیکھتے ہی اس نے پوچھ لیا، تم کون ہو؟ حویلی کے دروازے پر کیوں دستک دی ہے اور کیا چاہتے ہو؟ ساتھ ہی دروازہ کھولنے والا جوین کے گھوڑے کی طرف غور سے دیکھنے لگا تھا، یہاں تک کہ جوین نے اسے مخاطب کیا، میرے عزیز، میں حلوان شہر کی طرف سے آیا ہوں، مجھے رستم کے دستراز خسرو شنوم نے بھیجا ہے، میرے پاس بارز اور نوذر کے لیے ایک انتہائی اہم پیغام ہے، کیا تم مجھے ان کے پاس لے جا سکتے ہو؟ میری ان سے ملاقات کرا سکتے ہو؟ میرے پاس ان کے لیے ایک ایسا پیغام ہے جس میں ان کی خیریت اور عافیت پنہاں ہے۔ دروازہ کھولنے والے نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، گھوڑے کو یہیں رہنے دو، اندر آؤ۔ جوین حویلی میں داخل ہوا،
دروازہ کھولنے والے نے اسے دیوان خانے میں بٹھایا اور کہنے لگا، یہیں رکو، میں بارز کو بلا کر لاتا ہوں۔ جوین چپ چاپ وہاں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بارز اپنے 6-7 ساتھیوں کے ساتھ دیوان خانے میں داخل ہوا۔ جوین کیونکہ بارز اور نوذر دونوں کو شکل سے پہچانتا تھا، لہٰذا بارز جب دیوان خانے میں داخل ہوا تب جوین اس کی عزت سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ایسا کرنے پر بارز خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ بارز ایک خوب قد آور دیو ہیکل نوجوان تھا۔ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی اس طرح اس نوع کے آدمی تھے۔ بارز جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک نشست پر بیٹھ گیا تب جوین بھی جہاں سے اٹھا تھا وہاں ہو بیٹھا۔ پھر بارز نے جوین کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے ساتھی نے مجھے بتایا ہے کہ تم حلوان کی طرف سے آئے ہو اور تمہیں میری طرف خسرو سنوم نے بھیجا ہے۔ کہو کیا معاملہ ہے؟ خسرو سنوم میرے بہترین ہمدردوں اور ساتھیوں میں سے ہے، اس نے یقیناً تمہیں ایک اچھا ہی پیغام دے کر بھیجا ہوگا۔ اس پر جوین نے گلا صاف کیا، کہنے لگا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ بارز ہیں، کیا میں جان سکتا ہوں کہ نوذر کہاں ہے؟ اس پر ہلکی سی مسکراہٹ میں بارز کہنے لگا، میں بارز ہی ہوں، جہاں تک میرے ساتھی نوذر کا تعلق ہے تو وہ یہاں نہیں۔ اس نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ان دنوں ترمس شہر میں قیام کر رکھا ہے، تم کہو کیا پیغام ہے؟ اس پر جوین غور سے بارز کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو پیغام میں آپ تک لے کر آیا ہوں یا جو پیغام میں آپ کو پہنچانے لگا ہوں، میری آپ سے استدعا ہے کہ وہ پیغام آپ اپنے ساتھی نوذر تک بھی پہنچائیے گا۔ اگر آپ نہ پہنچانا چاہے یا آپ کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہ ہو تو پھر مجھے نوذر کا پتہ بتا دیجیے گا، میں یہاں سے سیدھا اس کے پاس ترمس جاؤں گا اور جس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے مجھے خسرو سنوم نے بھیجا ہے اس خطرے سے اسے آگاہ کروں گا۔ جوین کے ان الفاظ پر بارز چونکا، فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، کیسا خطرہ؟ جوین نے پھر گفتگو کا آغاز کیا، کہنے لگا، خسرو سنوم نے مجھے آپ کے نام یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ 2 ارب سالار آپ سے آزرم دخت کا انتقام لینے کے لیے تبریز پہنچ چکے ہیں۔ میں اکیلا نہیں آیا، خسرو سنوم نے مجھے اور میرے ایک ساتھی کو ادھر روانہ کیا ہے۔ جو عرب نوجوان آپ سے آزرم دخت کا انتقام لینے کے لیے آئے ہیں ان کے نام عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ ہے، میرے خیال میں آپ ان سے واقف ہوں گے۔ یہ دونوں نام سن کر بارز چونکا، حیرت زدہ سے انداز میں جوین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تو نے ٹھیک کہا، عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ دونوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ دونوں کا قیام مدائن شہر میں تھا اور وہ ہمارے سابق بادشاہ خسرو پرویز اور ملکہ شیریں سے بڑے مانوس تھے، اور بعد میں مدائن شہر کے اندر یہ بھی افواہیں اڑی تھی کہ شیریں کی حسین اور خوبصورت بہن رجینہ اور آزرمی دخت دونوں عتبہ بن ہشام کی طرف مائل تھیں۔ وہ عربوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایرانی لشکر میں شامل ہوئے، اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کدھر گئے۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ ایرانی لشکر سے نکل کر مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے ہوں گے۔ اب تم مزید کہو کیا معاملہ ہے؟ بارز جب خاموش ہوا تب جوین بولتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا، محترم بارز، عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ دونوں تبریز پہنچ چکے ہیں۔ میں اور میرا ساتھی گزشتہ 2 دن سے یہاں قیام کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے تبریز شہر کی ایک ایک سرائے کا جائزہ لیا، اس لیے کہ خسرو سنوم نے مجھے ہدایت کی تھی کہ عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ کا تبریز میں کوئی جاننے والا نہیں ہے، لہٰذا آپ اور آپ کے ساتھی نوذر پر حملہ آور ہونے کے لیے اور آپ دونوں کو تلاش کرنے کے لیے وہ یقیناً کسی سرائے میں قیام کریں گے۔ اس بنا پر ہم نے ساری سرائیوں کا جائزہ لیا، آخر ہم نے دونوں کو تلاش کر لیا۔ وہ شہر کے شمالی سرائے میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت وہ دونوں گھڑ دوڑ کے لیے سرائے سے ملحقہ جو کھلا میدان ہے اس کی طرف گئے ہیں۔ میرا ساتھی ان کے تعاقب میں ہے اور ان پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، مگر آپ ان دونوں سے نمٹنا چاہتے ہیں تو اس وقت ان دونوں سے نمٹنے کا بہترین اور آسان طریقہ ہے، کیونکہ وہ گھڑ دوڑ کے لیے گئے ہیں، وہیں ان پر حملہ آور ہوں اور ان کا خاتمہ کر دیں، ورنہ وہ کوئی بھی مناسب موقع پا کر آپ پر حملہ آور ہونے سے گریز نہیں کریں گے۔ میرے خیال میں ابھی انہوں نے آپ کی رہائش گاہ کو تلاش نہیں کیا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ یہاں تبریز میں انہوں نے کسی سے رابطہ قائم کیا ہے کہ نہیں، یا یہ کہ آپ کے کسی جاننے والے نے آپ سے متعلق ان سے مخبری کی ہے یا نہیں، لیکن جو ہی انہیں آپ کے محل وقوع کی خبر ہوئی وہ آپ پر حملہ آور ہوں گے، کیونکہ کسی نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ رستم آزرمی دخت کو موت کے گھاٹ نہیں اتارنا چاہتا تھا، صرف اندھا کر کے زندان میں ڈال دینا چاہتا تھا۔ آپ اور نوذر نے اسے مشورہ دیا کہ آزرمی دخت کو قتل کر دیا جانا چاہیے، لہٰذا رستم نے آزرمی دخت کو آپ دونوں کے حوالے کر دیا اور آپ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، لہٰذا وہ آپ دونوں سے آزرمی دخت کے قتل کا انتقام لینے کے درپے ہیں۔ جوین جب خاموش ہوا تب خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بارز کہنے لگا،
تم ہمارے لیے بہت اچھی بلکہ قیمتی خبریں لے کر آئے ہو۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا دوسرا ساتھی کہاں ہے؟ وہ عتبہ بن حشام اور ہلال بن علقمہ پر نگاہ رکھنے کے لیے ان کے تعاقب میں ہے۔ اگر آپ ابھی اور اسی وقت نکل کھڑے ہوں تو ان دونوں سے بڑی آسانی کے ساتھ نمٹا جا سکتا ہے۔ اس پر بارز نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اپنے گھوڑوں کو تیار کرو اور ابھی یہاں سے ہم سرائے کے اس وسیع میدان کی طرف جائیں گے۔ چنانچہ بارز کے کہنے پر اس کے ساتھی فوراً حرکت میں آئے۔ گھوڑوں کو انہوں نے تیار کیا، پھر وہ جبین کے ساتھ حویلی سے نکلے اور جس سرائے میں عتبہ بن حشام اور ہلال بن علقمہ نے قیام کر رکھا تھا، اس سرائے کے شمال مغرب میں جو کھلا میدان تھا، جبین کی رہنمائی میں اس میدان کی طرف ہو لیے تھے۔ جب وہ سرائے کے قریبی اس میدان میں داخل ہوئے تب بارز جبین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ گھوڑ دوڑ کا یہ میدان تو خالی پڑا ہے، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ٹھیک، اگر ہمارے ساتھ دھوکہ فریب کرنے کی کوشش کی تو زندہ نہیں رہو گے۔ بارز کے ان الفاظ پر جبین کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، کیا آپ ناحق مجھ پر بد اعتمادی اور شک کا اظہار نہیں کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھی کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا جس نے ان پر نگاہ رکھنی تھی، آپ تھوڑی دیر صبر تو کریں۔ جبین کے ان الفاظ سے بارز کچھ مطمئن سا ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑا سا ہی آگے بڑھے ہوں گے کہ درختوں کے ایک جھنڈ سے مردون نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہوئے بارز کی طرف منہ کر کے جبین کہنے لگا، یہ جو درختوں کے جھنڈ سے نکلا ہے یہی میرا ساتھی ہے۔ بارز کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی مطمئن تھے۔ سب جب مردون کے پاس آئے تو مردون کو مخاطب کرتے ہوئے جبین نے پوچھا، وہ دونوں عرب عتبہ بن حشام اور ہلال بن علقمہ کہاں ہے جن پر میں نے تمہیں نگاہ رکھنے کے لیے کہا تھا؟ اس پر مردون اپنے سامنے اشارہ کرنے لگا، یہاں سے بمشکل 2 فرلانگ آگے وہ درختوں کے ایک جھنڈ تلے بیٹھے ہیں، ان کے گھوڑے بھی ان کے پاس ہی کھڑے ہیں۔ وہ اس میدان میں کچھ دیر گھوڑ سواری کرتے رہے ہیں۔ میرے خیال میں اب تک ہار کر یا تو اس جھنڈ تلے بیٹھے سستا رہے ہیں یا آپس میں کوئی صلاح و مشورہ کر رہے ہوں گے۔ مردون کے ان الفاظ سے بارز خوش ہو گیا تھا، پھر دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں ہمارے پیچھے پیچھے آؤ۔ اگر وہ درختوں کے جھنڈ تلے سستا رہے ہوں تو پھر ہم انہیں ہمیشہ کے لیے سستانے پر مجبور کر دیں گے۔ تم دونوں ہمارے پیچھے رہو۔ ساتھی بارز نے اپنے ساتھیوں کو اپنے ہتھیار سنبھال لینے کی تنبیہ کر دی تھی۔ اس طرح بارز اور اس کے 6 ساتھی اور سب کے پیچھے جبین اور مردون سب آگے بڑھے۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے گئے ہوں گے کہ درختوں کے جھنڈ کے اندر سے ایسی لگاتار اور تیز تیر اندازی آئی کہ بارز کے 6 ساتھیوں میں سے 3 تیروں سے چلنی ہو کر لاشوں کی صورت میں اپنے گھوڑوں سے نیچے گر گئے۔ بارز اور اس کے باقی تینوں ساتھیوں نے جس طرف سے تیر آئے تھے اس طرف اپنی ڈالیں سامنے کر لی تھی تاکہ تیر اندازی سے محفوظ رہ سکیں۔ اپنے 3 محافظوں کے مارے جانے کے باعث بارز ابھی پریشانی، فکرمندی اور تعجب ہی کا اظہار کر رہا تھا کہ درختوں کے جھنڈ کے اندر سے عتبہ بن حشام اور ہلال بن علقمہ دونوں نمودار ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی بارز اور اس کے ساتھیوں کے غضب اور غصے کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اتنی دیر تک جبین اور مردون بھی بارز اور اس کے ساتھیوں کے پیچھے سے ہٹ کر عتبہ بن حشام اور ہلال بن علقمہ کی طرف چلے گئے تھے۔ اس موقع پر بارز نے اپنے بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے مردون کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تو اس کا مطلب ہے تم دونوں دھوکہ دہی سے کام لے کر ہم کو ادھر لائے ہو اور تم ہمارے مخلص اور خیرخواہ نہیں بلکہ اس عتبہ بن حشام اور ہلال بن علقمہ سے ملے ہوئے ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد بارز رکا، پھر براہ راست اس نے چند لمحوں تک عتبہ بن حشام اور ہلال بن علقمہ کی طرف دیکھا، پھر اپنا منہ وہ عتبہ بن حشام کی طرف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں تمہیں اور تمہارے ساتھی ہلال بن علقمہ دونوں کو پہچان گیا ہوں۔ اگر تم دونوں اس نیت سے نکلے ہو کہ ازرمی دخت کے قتل کا ہم سے انتقام لوگے تو اس میں تم دونوں کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی بلکہ اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تم نے جو مدائن کے ان 2 آدمیوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے تو یہ بھی تمہارے لیے سودمند ثابت نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے انتقام لینا تو بہت دور کی بات، اب تو تم اپنی جان بچا کر بھی نہیں بھاگ سکو گے۔ سنو، ان سرزمینوں کی طرف اپنی کامیابی کے بجائے تم دونوں اندھیرے خیالات، بے جہت راستوں، تلخ سچائیوں کی حرارت اور دہکتے سورج تلے کم فہم راستوں کی تکن کی تلاش میں نکلے ہو۔ سنو، آزرمی دخت کے قتل کا انتقام لینے کے لیے نکلنے والوں، لکھ رکھو، اس میدان میں مجبوریوں کے آنسو، دکھوں کی آہیں، قتل گاہوں کی تاریکی، ادھوری آرزوؤں اور مقتل گاہوں کی پلی رتوں تمہارے مقدر بننے والی ہیں۔ بارز جب تک بولتا رہا، عتبہ بن حشام اور ہلال بن علقمہ دونوں چپ چاپ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب بارز چپ ہوا تو دھاڑتی ہوئی آواز میں عتبہ بن حشام نے وقت کا سکتہ توڑا تھا اور بارز کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آ مجھ سے ٹکرا، پھر دیکھ میں تیری حالت کیسے اور کس طرح ریت پر لکھے حروف اندوں کی بستی میں پھرتے سایوں
موسم کے چاک پے کر آنکھوں میں لاوارسی کے در و غاروں کی گھنی تیرگی اور گناہوں کے اندھیروں جیسی کرتا ہوں۔ عتبہ بن حشام یہاں تک کہنے کے بعد خاموش ہوا۔ تب بارز نے ایک کہا لگایا اور خوفناک انداز میں کہنے لگا، یہ بھی تو نے خوب کہی، تم دو ہمارے سامنے مسلح ہو، باقی جو تمہاری رہنمائی کرتے ہوئے تمہیں ہمارے پاس لے کر آئے ہیں دونوں نہاتے ہیں۔ حیرت ہے، میرے اور میرے 3 ساتھیوں کے مقابلے میں تم دو یعنی ہم 4 کو تم دونوں تنگ و تاریک وحشتوں، دکھ کے المیوں، بے اعتنائی کے روتوں اور الجھے نوکیلے سرابوں کی دھمکیوں سے ڈراتے ہو۔ یہاں تک کہتے کہتے بارز کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ عین اسی لمحے جوین اور مردون دونوں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حرکت میں آئے اور اپنے گھوڑوں کی زین کے ساتھ بندھے ہوئے نیاموں سے انہوں نے اپنی تلواریں کھینچ لی تھی، ساتھ ہی گھوڑوں کے ہننے سے لٹکتی ہوئی ڈالیں بھی وہ سنبھال چکے تھے۔ اس صورتحال میں بارز نے کوئی فیصلہ کیا، پھر مخصوص انداز میں اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد چاروں عتبہ بن حشام، ہلال بن علقمہ اور ان کے دونوں ساتھیوں پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے عتبہ بن حشام اور ہلال بن علقمہ بھی ان پر ٹوٹ پڑے تھے۔ عتبہ بن حشام براہ راست بارز سے ٹکرایا تھا۔ بارز نے جب دیکھا کہ شروع کے حملے میں ہی عتبہ بن حشام اس پر حاوی ہونا شروع ہو گیا ہے، تب اس نے ایک دم اپنے گھوڑے کا رخ موڑا، ایک طرف ہٹنا چاہتا تھا کہ اچانک جوین یا مردون دونوں میں سے کسی ایک پر پشت کی جانب سے حملہ آور ہو کر عتبہ بن حشام کے ساتھیوں کی تعداد کم کرے، لیکن عتبہ بن حشام اس پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ جب عتبہ بن حشام اس کی طرف لپکا، تب اسے روکنے کے لیے بارز نے اپنی تلوار کا وار اس پر کیا۔ عتبہ بن حشام نے اس کی تلوار کو اپنی تلوار پر روکا، پھر اپنی ڈال کو حرکت میں لایا، ڈال اس کے سر پر دے ماری، ساتھ ہی زور سے چلایا، بارز، قسم خدائے برتر و مہربان کی، تو پاگل، احمق اور بے وقوف ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میرے سامنے سے ہٹ کر میرے ساتھیوں میں سے کسی ایک پر حملہ آور ہو کر میرے ساتھیوں کی تعداد کم کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ تیری بھول ہے، اس وقت تک تو میں تیرے جسم کے پرخچے اڑا کر رکھ دوں گا۔ بارز نے جب اندازہ لگایا کہ عتبہ بن حشام اس کے ارادے، اس کی نیت کو بانپ گیا ہے، تب اس نے اپنے گھوڑے کو پلٹانا شروع کیا۔ بس اس کا گھوڑے کا پلٹانا تھا کہ عتبہ بن حشام نے اپنی کارروائی مکمل کی، ایک دم اپنی ڈال کو حرکت میں لایا اور ڈال کو اس نے بارز کے کندھے پر مارنا چاہا۔ بارز نے جب اپنے اس شانے کا دفاع کیا تو عین اسی لمحے عتبہ بن حشام کی چمکتی ہوئی تلوار برق کی طرح گری اور بارز کے دوسرے شانے کو نیچے تک کاٹتی چلی گئی تھی۔ بارز نے ایک خوفناک چیخ بلند کی، اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے سے گر کر دم توڑ گیا تھا۔ بارز کے اس طرح مارے جانے پر اس کے تینوں ساتھی حوصلہ ہار گئے تھے، تب بھاگنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگے تھے کہ اسی دوران عتبہ بن حشام نے ایک اور کا خاتمہ کر دیا۔ اسی دوران ایک بچنے والوں میں سے ایک بھاگ کھڑا ہوا، اس پر عین اسی لمحے عتبہ بن حشام نے خنجر نکال کر اس کی پیٹھ پر مارا اور بھاگنے والا بھی اپنے گھوڑے سے گر کر دم توڑ گیا تھا۔ آخری بچنے والا چوتھا اپنے گھوڑے سے نیچے کود کر معافی مانگنے لگا تھا، اس نے اپنی تلوار اور ڈال ایک طرف پھینک دی تھی۔ یہ صورتحال عتبہ بن حشام اور اس کے ساتھیوں کے لیے بڑی خوش کن تھی۔ چنانچہ عتبہ بن حشام اپنے گھوڑے سے اترا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہلال بن علقمہ بھی نیچے کود گیا تھا، جوین اور مردون بھی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ اس دوران بارز کا آخری بچنے والا ساتھی بھاگا، اپنے آپ کو عتبہ بن حشام کے قدموں میں گرا دیا اور گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں، میرا آزرمی دوست کے قتل میں کوئی حصہ نہیں، بس بارز تو ہمیں دولت اور ضروریات زندگی کی لالچ میں اپنے ساتھ لیے پھرتا تھا، ورنہ اس کے سیاہ کارناموں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ عتبہ بن حشام ایک دم پیچھے ہٹ گیا، اسے کڑا ہونے کے لیے کہا، اس پر وہ کڑا ہو گیا۔ عتبہ بن حشام نے کچھ دیر تک گورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کیا، پہلے یہ بتا کہ تمہارے ساتھ بنو تمیم کے جو تیغزن تھے وہ کدھر ہیں؟ کیا وہ نوذر کے ساتھ ترمذ شہر کی طرف چلے گئے ہیں؟ اس پر بچنے والے نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، نہیں، دراصل بنو تمیم کے ان دونوں تیغزنوں کو بارز اور نوذر دونوں نے اپنے ساتھ محافظوں کے طور پر رکھا تھا، اس لیے کہ وہ بڑے اچھے تیغزن تھے، ان کے ساتھ کچھ روزینہ اور معاوضہ بھی طے کیا ہوا تھا، لیکن اس روزینے اور معاوضے میں اس بارز نے بددیانتی کی کوشش کی، جس پر بنو تمیم کے ان دونوں تیغزنوں کی بارز سے تکرار ہو گئی۔ چنانچہ بارز نے ان کے خلاف سازش کی کہ آنے والی شب کو ان دونوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ان کو بھی بارز کے ارادوں کی بھنک پڑ گئی، چنانچہ وہ بارز کو چھوڑ کر واپس اپنے قبیلے کی طرف چلے گئے۔ اس انکشاف پر عتبہ بن حشام کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا تم بنو تمیم کے ان دونوں نوجوانوں کے نام بتا سکتے ہو؟ اس پر وہ جٹ سے بول اٹھا، ان میں سے ایک کا نام سعد بن قیس اور دوسرے کا نام برق بن اسد تھا۔
عتبہ بن حشام نے کچھ سوچا، پھر بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور جس حویلی میں اس بارش کی رہائش تھی وہاں ہمیں لے کر چلو۔ وہ نوجوان چپ چاپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ عتبہ بن حشام، ہلال بن علقمہ، جوین اور مردون اس کے پیچھے ہو لیے تھے۔ آخر سب حویلی میں داخل ہوئے۔ عتبہ بن حشام اور ہلال بن علقمہ دونوں دیوان خانے میں آئے۔ پھر عتبہ بن حشام جوین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس نوجوان کے ساتھ لگ جاؤ اور بارز نے جس قدر مال و اسباب، قیمتی اشیاء اس حویلی میں رکھی ہیں وہ سب اٹھا کر اس دیوان خانے میں لے آؤ۔ اس پر جوین اور مردون فوراً حرکت میں آئے، اس نوجوان کو ساتھ لیا اور جو کچھ حویلی کے اندر نقدی، قیمتی جواہرات اور دوسرا نایاب سامان تھا وہ سارا لا کر دیوان خانے میں عتبہ بن حشام اور ہلال بن علقمہ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ عتبہ بن حشام نے خود آگے بڑھ کر اس سارے سامان کے 7 حصے کیے۔ سامان کی تقسیم کے بعد وہ سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے اس سارے سامان کے 7 حصے کیے ہیں۔ ایک حصہ میرا، ایک میرے بھائی بن علقمہ کا، تیسرا حصہ جوین کا، چوتھا حصہ مردون کا، 5واں حصہ تمہارا۔ بارش کے زندہ بچ جانے والے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عتبہ بن حشام نے کہا تھا، اور باقی جو 2 حصے بچتے ہیں وہ بنی تمیم کے ان 2 نوجوانوں تک پہنچائے جائیں گے جن کے نام سعد بن قیس اور برق بن اسد ہیں، جن کو ان کے ساتھ مقرر کیے جانے والا معاوضہ نہیں ملا تھا اور بارز نے انہیں موت کے گھاٹ اتارنا چاہا تھا اور وہ بارز کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ عتبہ بن حشام کی اس تقسیم پر جوین، مردون اور بارز کا زندہ بچ جانے والا ساتھی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ پھر بارز کا زندہ بچ جانے والا ساتھی عتبہ بن حشام کی طرف دیکھتے ہوئے بول اٹھا، کیا آپ مجھ سے کوئی تعارض نہیں کریں گے؟ مجھے موت کے گھاٹ تو نہیں اتار دیں گے؟ اگر آپ مجھے موت کے گھاٹ نہ اتاریں تو میں قسمیہ کہتا ہوں ساری زندگی آپ کا جانثار اور وفادار بن کر رہوں گا۔ اس پر مسکراتے ہوئے عتبہ بن حشام کہنے لگا، جو تمہارا حصہ علیحدہ کیا ہے وہ اٹھاؤ، ہماری طرف سے تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہو تمہیں اجازت ہے، ابھی اور اسی وقت جا سکتے ہو۔ اگر اس حویلی میں رہنا چاہو تب بھی تمہاری مرضی، ایسی صورت میں یہ حویلی تمہاری ہوگی۔ عتبہ بن حشام کے ان الفاظ پر اس نوجوان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ پھر عتبہ بن حشام، ہلال بن علقمہ، جوین اور مردون نے اپنا اپنا حصہ اٹھایا۔ عتبہ بن حشام نے بنو تمیم کے دونوں نوجوانوں کے حصے کو بھی اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے۔ پھر بارش کے زندہ بچ جانے والے ساتھی کو مخاطب کر کے عتبہ بن حشام کہنے لگا، اب ہم یہاں سے رخصت ہوتے ہیں، یہ حویلی تمہاری ہے، خواہ اس میں رہائش رکھو یا اسے بیچ کر رقم حاصل کر لو۔ اس کے ساتھ ہی عتبہ بن حشام، ہلال بن علقمہ، جوین اور مردون باہر نکل گئے تھے، اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ پھر وہ تبریز